برادران اسلام، میں اپنی فائدے کی بات نہیں کر رہا، میں بتا رہا ہوں نبی آخر زمان کی زندگی۔ تمہیں پتہ ہے ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی آخر زمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگ کنوؤں کے درار پر، کنوؤں کے آس پاس کھڑے ہوتے تھے، پانی کے پیچھے قوموں کا قتل کر دیا کرتی تھی کہ پہلے ہمیں پانی مل جائے، پہلے ہمیں پانی مل جائے۔ برادریوں میں لڑ جاتی تھی، سماج سے لڑ جاتا تھا، گھرانے سے لڑ جاتا تھا، قبیلے سے لڑ جاتا تھا، اس لیے کہ پانی پہلے ہمیں مل جائے۔ صحابی کہتے ہیں یار نبی آخر زمان سے پہلے میں نے دیکھا کہ لوگ قومیں آپس میں پانی کے لیے لڑ جاتی تھی، اور میں نے ایسا بھی وقت دیکھا ہے کہ دو عالم کے مالک و مختار سید ابرار جب کائنات میں جلوہ گر ہوئے، میں نے دیکھا جب نبی آخر زمان نے نصیحتیں کی تو کہتے میں ایک جنگ میں شریک ہوا، کہتے میں نے دیکھا 7 زخمی زمین پہ پڑے ہیں، ایمان والے زخمی پڑے ہیں، میں دوڑ کے گیا، مشکیزہ بھر کے لے کے آیا، میں نے ایک زخمی کے پاس گیا، میں نے کہا بھائی پانی پی لو، انہوں نے کہا نہیں مجھے پانی مت پلا، یہ مجھ سے زیادہ تکلیف زدہ ہے، اس کے مجھ سے زیادہ زخم آئے ہیں، میرے پڑوسی بھائی کو پانی پلا دو۔ کہتے وہ مشکیزہ لے کے میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا بھائی پانی پی لے، زخموں سے چور ہو تم، انہوں نے کہا نہیں میں جوان ہوں، یہ میرے پاس میں ایک بوڑھا آدمی زخمی پڑا ہے، یہ بھی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تم پانی پہلے انہیں پلا دو۔ اللہ اکبر، بوڑھے زخمی کے پاس کہتے ہیں میں مشکیزہ لے کے گیا، میں نے ان سے کہا اے بابا تم پانی پی لو، کہتے ہیں میں نے ان سے کہا پانی کے لیے، وہ بوڑھے کہتے ہیں بیٹا مجھے پانی نہ پلا، میں زخم نہ کھاتا پھر بھی مر جاتا، یہ میری قوم کا جوان زخمی پڑا ہے، پہلے اس کو پانی پلا دو۔ کہتے ہیں میں اس کے پاس پانی پلانے گیا، کہتے ہیں میں 7 زخمیوں کے پاس مشکیزہ لے کے گھوما، جب 7ویں کے پاس گیا تو 7ویں نے کہا کہ بھائی مجھے پیاس کی حاجت نہیں ہے، وہ پہلے اس قطار میں پہلے نمبر پہ جو میرا زخمی بھائی پڑا ہے، مجھے گوارا نہیں کہ میرا بھائی پیاسا رہے اور میں پانی پی لوں۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں تم اسے پانی پلاؤ، کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا، جب میں نے اسے کہا بھائی پانی پی لو، پہلے والے کے پاس گیا تو کہتے ہیں میں نے پانی پیو، کہتے ہیں جب میں نے اسے ٹٹول کے دیکھا وہ انتقال کر چکے تھے، وہ شہید ہو چکے تھے، پھر میں اگلے کے پاس بڑھا وہ بھی شہید ہو گئے، پھر میں اگلے کے پاس بڑھا وہ بھی شہید ہو گئے، کہتے 7 شہید پیاسے تو مر گئے مگر اپنے بھائی کو اپنی آنکھوں سے پیاسا نہ دیکھ سکے۔ یہ قوم ایسی تھی، مگر آج ہم نے کیا کیا؟ قوم کا ستیہ ناش کر دیا۔ آج ہم نے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کی۔ مسلمان کیا ہے؟ مسلمان جتنا اپنے بھائی کو گرانے میں وقت لگاتا ہے نا، یہ گر جائے، کمزور ہو جائے، اس کا کاروبار ٹھپ ہو جائے، جتنا اسے گرانے میں وقت لگتا ہے اتنا اگر ساتھ چلو تو بھی اتنا ہی اٹھ جائے گا۔ اٹھانے میں وقت نہیں لگتا، گرانے میں وقت لگتا ہے۔ میرے عزیزو، تم اس نبی آخر زمان کا کلمہ پڑھنے والے ہو جس نے منافقوں کو بھی پاس رکھا پھر بھی کچھ نہ کہا۔ نبی آخر زمان کے مدینہ آنے سے پہلے ایک عیسائی تھا عبداللہ بن سلول نام کا، لوگ بہت عزت کیا کرتے تھے اس کے، مدینہ کے لوگ اس کو تاج پوشی کیا کرتے تھے، اپنا سرگنا اور رہنما مانا کرتے تھے، بڑا عزت کرتے تھے۔ جب نبی آخر زمان مدینہ میں تشریف لائے نا تو جہاں چاند نکلے نا وہاں تاروں کی کوئی اوقات نہیں رہتی نا، تو حضور جب مدینہ میں آئے تو اس کی عزت پہ داغ آ گیا، کمی آ گئی، لوگ اس کی طرف رجوع نہیں کر رہے، اب حضور کی طرف رخ کر لیا سب نے۔ اب اس نے سوچا یار میری تو دکان بند ہو گئی، لوگ میری بات ہی نہیں کرتے، وہ بھی کلمہ پڑھ گئے، مسلمان ہو گیا۔ مگر مسلمان کیسا ہوا؟ دل سے مسلمان نہیں ہوا، منافق تھا، مسلمانوں میں رہ کر کے اندر سے کھوکھلا کرنے کے لیے مسلمان ہوا، مخبری کرنے لگا قوم کو برباد کرنے کے لیے۔ ایک دن کیا ہوا، یہی کنویں والا واقعہ پیش آیا تو انصار و مہاجر، انصار جو تھے عبداللہ بن سلول کو مانتے تھے، مہاجر حضرت عمر کے ساتھ رہا کرتے۔ حضرت عمر کا ایک ساتھی کنویں پہ پانی بھرنے کے لیے گیا، پہلے سے ہی ایک انصار بھی وہاں موجود تھا، ان میں پانی بھرنے کے تعلق سے لے کر کے کچھ جھگڑا پیش آیا تو انصار کی ٹولی والوں نے انصار کو آواز لگائی کہ آ جاؤ، یہ فالتو میں لڑ رہا ہے۔ انصار سارے کے سارے آ گئے، عبداللہ بن سلول بھی آ گیا، تو آپس میں جب مہاجر بھی آ گئے، آپس میں لڑنے لگے نا، کسی نے سرکار کو خبر دی یا رسول اللہ کنویں کے پاس لوگ لڑنے لگے، میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وہاں پہنچے نا تو حضور نے بڑا غصے اور جلال میں کہا تم یہ کیسی جاہلوں والی باتیں کر رہے ہو، یہ مسلمانوں کے قاعدے ہیں کہ تم آپس میں لڑ بیٹھو۔ وہ موقع ڈھونڈ رہا تھا
کہ کوئی ایسا موقع ملے جو محمد اور محمد کے ساتھیوں کو معاذ اللہ رب العالمین ذلیل کیا جائے۔ عبداللہ بن سلول نے کہا انصار سے کہ تم اسے اگر روٹی نہ دیتے نا تمہارے سروں پہ اتنا نہ بیٹھتا معاذ اللہ، تم نے محمد کو اور اس کی ٹولی والوں کو بہت شے دے دی، موقع چاہیے، چانس چاہ رہا تھا نا، اس لیے مسلمان ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے جب اتنی بات سنی نا تلوار نکال لی، کہا حضور یہ منافق ہے، جو میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف انگلی اٹھائے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت عمر فاروق اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے تو کسی بات کو پختہ کرنے کے لیے حضور کی بات کی مثال دی۔ بیٹا جب سنا نا تو حضور کی بات کی مثال دی نا تو پھر حضرت عمر کا بیٹا کہتا ہے کہ یہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے مگر یہ بتاؤ پھر ایسے کیسے ہوا؟ حضرت عمر نے کہا اچھا تو اس سوال میں ابھی بھی انگلیاں اٹھا رہا ہے، میں نے تو نبی کا تجھے مثال دے کے بتا دیا، جہاں نبی کی بات آتی ہے تو وہاں تو مقدمہ ختم ہو جاتا ہے، تو ابھی بھی اگر مگر کر رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے پہ تلوار نکال لی، وہ ڈر کے مارے بھاگ گیا، یار یہ عمر ہے، ڈر کے مارے بھاگا نا حضرت ابو بکر صدیق کے پاس۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا بیٹا، عبداللہ نام تھا ان کا، کہتے ہیں عبداللہ تم کدھر گھوم رہے ہو، بھاگ کہاں رہے ہو؟ کہا میرے باپ نے آج مجھ پہ تلوار نکال لی، مجھ سے خطا ہو گئی، میرے باپ نے ایسے کر کے کوئی مجھے مثال دی، میرے منہ سے مگر نکل گیا۔ کہتے ہیں وہ اتنی بات میں جلال میں آگے میرا سر قلم کرنے والے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کوئی بات نہیں، چل میں تیرے باپ عمر سے بات کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو گھر لے گئے، حضرت عمر سے کہا کیوں اس پہ تلوار کیوں کھینچ لی؟ کہا تمہیں پتا ہے میں نے تلوار اس لیے کھینچی، اس نے حضور کی بات پہ مگر کہہ دیا۔ جہاں نبی کی بات ہوتی وہاں تو بات ختم ہے، جہاں قرآن و حدیث کی بات ہوئی وہاں بات ختم، بات پوری، سوال پورا۔ یہ پھر بھی اپنا سوال آگے بڑھانا چاہ رہا تھا۔ میں نے کہا نبی کی بات پہ ابھی بھی سوال تیرا ختم نہیں ہوا؟ جہاں نبی کی بات کی دلیل دے دی جاتی ہے نا وہاں تمام باتیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر بھی مگر کرنے لگا۔ کہے کہ مجھے پھر غصہ آیا کہ نبی کی بات پہ مگر کر رہا ہے، تو کہتے رہنے دے یار، چھوڑ، کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی۔ حضرت عمر کا پھر بھی غصہ ختم نہیں ہو رہا۔ حضرت عمر نے کہا ابو بکر صدیق تم بتاؤ اگر میرے بیٹے کی جگہ پہ تمہارا بیٹا ہوتا تو تم کیا کرتے؟ یہ جذبہ تھا ان لوگوں کا جنہوں نے نبی آخر زمان کے ہاتھوں پہ بیعت کیا تھا۔ کہتے ہیں اے عمر قسم خدا کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میرا بیٹا ہوتا تو نے تو تلوار نکالی، میں نے تو ساری کاٹ دینا تھا۔ جو نبی کی بات پہ اگر مگر کرے میں ایسی اولاد کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، یہ ایسے عاشق تھے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم۔ حضرت عمر نے جب عبداللہ بن سلول کے زبان سے یہ بات سنی نا تلوار نکال لی، حضور نے بازو پکڑ لیا، کہا عمر ابھی تلوار نہیں نکالنی۔ حضرت عمر نے کہا حضور یہ منافق ہے، آپ کی طرف انگلی اٹھا رہا ہے، آپ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ آج ایک نے کہا حضور کل 5 کہیں گے، ان کی ٹولیاں بن جائیں گے، حضور اس کا سر قلم کرنے دو تاکہ اور جو منافق ہم میں گھسے ہوئے ہیں نا ان کے بھی کان ہو جائیں۔ حضور نے کہا نہیں عمر صبر کر، اللہ سے بہتر مقدمہ کوئی نہیں جیتتا، اللہ سے بہتر تدبیریں کوئی نہیں کرتا، صبر کر۔ عبداللہ کہتے، حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے صبر سے تلوار رکھ تو لی مگر میرا دل ٹھنڈا نہیں ہوا، دل ٹھنڈا نہیں ہوا۔ وہ بہانہ تلاش کر رہا تھا، کافر تو منافق تو وہاں سے چلا گیا نا، اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا مجھے مدینہ میں جانے دو۔ یہ بات ہے ایک جنگ کے بیچ کی، وہ بھی جنگ میں گیا تھا حضور کے ساتھ، مگر اب اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ مجھے مدینہ جانے دو، میں مدینہ میں لوگوں کو بتاؤں گا اور ان سے کہوں گا کہ تم محمد کو زیادہ شے نہ دو، زیادہ محمد کو سر پہ نہ چڑھاؤ، یہ تمہارا ہی کھا کے معاذ اللہ تمہارا ہی کھا کے تم ہی کو آنکھیں دکھا رہا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو سن رہے تھے، انہوں نے حضور کو بتایا، حضور نے کہا کوئی بات نہیں، میں جانتا ہوں اس نے جھوٹ موٹ کا کلمہ پڑھا ہے مگر اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ کہتے ہیں جب وہ وہاں سے چلا نا تو مدینہ کے بارڈر پر اسی کا عبداللہ بن سلول کا، اس کا بھی نام عبداللہ تھا، وہ بیٹا اس کا کھڑا ہوا تھا۔ باپ آ رہا ہے، باپ کون ہے؟ منافق ہے، نبی کا غدار ہے، اللہ اکبر، باپ آ رہا ہے، بیٹا بارڈر پہ کھڑا ہوا ہے، ادھر جائے گا تو مدینہ میں پہنچ جائے گا، بارڈر پہ کھڑا ہے، تلوار نکال لی بیٹے نے باپ پہ، کس کے لیے؟ نبی کے نام پہ۔ جہاں نبی کی بات آتی ہے سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، اور حقیقت میں وہی ہے، اللہ فرماتا ہے تم سب سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، جان سے زیادہ، مال سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ مجھ سے اور میرے رسول سے محبت نہ کر لو تب تک کہ تم کامل مومن نہیں۔ ہر شے سے زیادہ میرے رسول سے محبت کرو تب تم کامل مومن۔ تمہیں تھوڑا بھی کسی چیز اور چیز سے محبت رہی تو تمہارے ایمان میں کمی ہے، ابھی اس کو سدھارو۔ کہتے ہیں بیٹا تلوار لے کے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ تو نے میرے نبی کے بارے میں ایسے گستاخانہ الفاظ کہے،
माज़अल्लाह उसने ये बात कही थी कि इन बेइज्जत लोगों को हम मदीना से निकाल के सारे इज्जतदार लोग रहेंगे। किसको बेइज्जत? माज़अल्लाह नबी आखिर ज़मा को और उनके साथियों को बेइज्जत बता रहा था, मुसलमानों को बेइज्जत बता रहा था। अल्लाह ने जब ये सुनो ना आयत नाजिल कर दी, तू लोगों को बेइज्जत बता रहा है, वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मोमिनीन। अल्लाह फरमाता है वली रसूलिही वलिल मोमिनीन, सबसे ज्यादा इज्जत वाला रसूल और उसके साथी मोमिनीन है। उससे ज्यादा इज्जत वाला कौन है? तलवार निकाल ली बेटे ने और बाप से कहने लगा तूने मेरे नबी को बेइज्जत कहा ना, बोल के मेरा नबी सबसे ज्यादा इज्जत वाला, बोल मेरा नबी सबसे ज्यादा इज्जत वाला, उसके साथी सबसे ज्यादा इज्जत वाले। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने क्या कहा? वरफाना लका ज़िक्रक, ए मेरे हबीब मैं तेरे लिए तेरे जिक्र को बुलंद करूंगा। अल्लाह अकबर। मुनाफिक से अल्लाह नबी की तारीफ करा रहा। बेटे ने कहा बोल कि मेरा नबी दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत वाला है। अब मुनाफिक कह रहा है कि हाँ मैंने माना, नबी से ज्यादा इज्जत वाला कायनात में कोई नहीं, नबी से ज्यादा इज्जत वाला कायनात में कोई नहीं। जब नबी को पता चला कि बेटे ने बाप के ऊपर तलवार निकाल ली, अब उमर से कहा उमर बताओ तुम जो करने जा रहे थे वो ठीक था क्या? एक बेटे ने बाप के ऊपर तलवार उठा ली, ये ठीक किया अल्लाह ने? अल्लाह बेहतरीन तदबीरें करता है, अल्लाह बेहतरीन चाल चलने वाला है। उससे बेहतर चाल चलने वाला कोई भी हो, उससे बेहतर चाल नहीं चल पाएगा। वक्त है हर चीज का। जालिम ने मजलूम पे जुल्म किया तो मजलूम ये ना कहे कि मैं गरीब हूं इसलिए अमीर ने मुझ पर जुल्म कर दिया। अल्लाह से बेहतर कोई तदबीर करने वाला नहीं। वक्त है, टाइम लगेगा, वक्त आएगा, मगर अल्लाह ऐसा घेरे में रखेगा कि अनकरीब वो अपने किए पे पछताएगा और सारी बातें उसे खुद ब खुद याद आएंगे। यार मैंने ऐसा किसी को तड़पाया था, ऐसे मैंने किसी को सताया था, शायद इसी वजह से मुझ पे ये परेशानियां लायक हैं। मेरे अजीजों, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह और उसके रसूल के तवा और पैरवी करो, यही जिंदगी का अलमिया बनाओ। हजारों दौलतें, हजारों चीजें एक तरफ हों, अल्लाह का रसूल और उसकी मोहब्बत एक तरफ हो, यही मुसलमानों का कायदा है।